السلام علیکم دوستوں، دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر روزانہ شام 10 بجے چلنے والے سفر معراج کے مبارک سلسلے میں آپ کا استقبال ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہم اس سلسلے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ کوئی ایک ہی جگہ ایک ہی ویڈیو میں بیان نہیں کیا جا رہا، مختلف پارٹس ہیں، مختلف ایپیسوڈ ہیں، مختلف حصے ہیں، تو ہم تفصیل کے ساتھ ایک ایک موضوع کو، ایک ایک واقعے کو بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ہم تھوڑا سا وقت لگا کر بڑے ہی اچھے سے مواد کو جان سکیں اور یہ معلوم کر سکیں کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں کیا ہوا تھا اور کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی۔ گزشتہ ویڈیوز میں آپ نے یہ سنا کہ نبی بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپنے رشتہ داروں کو ڈرایا تھا اور کیسے ان کو دین کی دعوت دی تھی، اور پھر آپ نے یہ بھی سنا کیسے آپ کی مخالفتیں کی گئی، آپ کے صحابہ کو ستایا گیا، آپ کو اذیتیں دی گئی، آپ کے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ کو بھی کیسی کیسی اذیتیں دی گئی، یہاں تک کہ 3 سال تک شیب ابی طالب میں آپ کو رہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود میرے دوستوں اور ساتھیوں، آپ کی تسلی اور دل کی مضبوطی کے لیے 2 سہارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے تھے۔ پہلا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان ابو طالب، جو آپ کے چچا تھے، 8 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا جان عبد المطلب کا انتقال ہوا تھا تو آخری وقت میں انہوں نے اپنے چچا ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور پرورش کے لیے وصیت فرمائی تھی۔ پھر انہوں نے باپ سے بڑھ کر شفقت اور ہمدردی اور تربیت کا حق ادا کر دیا، لیکن دشمنوں کو یہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ابو طالب کے پاس آتے اور مختلف باتیں کرتے رہتے۔ گزشتہ ویڈیو میں جس کا ذکر بھی کیا گیا تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ، آپ کی پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو غار حرا سے واپسی پر اور نبوت ملنے کے بعد سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی، ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہارا اور قلبی راحت اور سکون کا سبب بنی رہی کہ ساری اذیتوں کے بعد جب آپ گھر کو تشریف لاتے تھے تو آپ کے دل کو قرار اور چین اور سکون نصیب ہو جاتا۔ لیکن میرے بھائیوں اور دوستوں، مرتبے کی بلندی مصائب اور آزمائشوں سے گھری ہوئی رہتی ہے، چنانچہ 10 نبوی عام الحزن والملال کے نام سے مشہور ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا سہارا جو اللہ نے آپ کے لیے ایک مضبوط سہارا بنایا تھا، آپ کے جو چچا ابو طالب تھے، جو بچپن سے آپ کی شفقت اور تربیت کے ساتھ میں نگرانی بھی کرتے تھے، حفاظت بھی کرتے تھے، وہ آپ کے چچا آپ کی زندگی سے جدا ہو گئے، اور شیب ابی طالب سے نکلنے کے چند ہی روز بعد ماہ رمضان یا ماہ شوال سن 10 نبوی میں آپ کے چچا کا انتقال ہو گیا۔ پھر ابھی 4-5 دن یا 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول کے دل پر اتنے غم سوار کہ مکۃ المکرمہ میں آپ کو کتنا ستایا جا رہا تھا، دین کی دعوت کے لیے کیسی قربانیاں اور کیسی تکلیفیں ہمارے نبی برداشت کر رہے تھے، صحابہ کرام کو کیسی اذیتیں دی جا رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کی کتنی نگرانی اور حفاظت کرتے تھے، دشمنوں سے آپ کو بچانے کا سامان کرتے تھے، مکے کے ظالموں کو کئی مرتبہ کیسے خیال آتے، لیکن ابو طالب کو دیکھ کر وہ سہم جاتے تھے، ڈر جاتے تھے۔ آپ کی شریک حیات جو آپ کے گھر پہنچنے کے بعد آپ کے غم کو ہلکا کر دیا کرتی تھی، ایسی زوجہ محترمہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی، اور ایسے عزیز چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ تو نبی کو تمام غم تھے، ان غموں میں ایک غم تو نبی کے چچا کا دنیا سے گزر جانا پھر آپ کے دل کو بے چین کر کے رکھ دیا تھا۔ آپ تڑپ گئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے
کہ وہ چچا جو اتنے سال تک، ایک لمبے زمانے تک دشمنوں کے خلاف میری مدد کے لیے کھڑے رہتے تھے، میری ہمت بنے رہتے تھے، جن سے مجھے بڑی ہمت تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں تھے۔ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ٹوٹ چکے تھے۔ مکے میں اتنا ظلم، اتنی زیادتی، اتنا زیادہ مخالفت کا طوفان برپا کر دیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، آپ کی بے چینی بڑھ گئی، آپ کی بے قراری میں اضافہ ہو گیا۔ جو آپ کے اندر ایمان کے پھیلانے کی جو فکر تھی وہ آپ کو بے چین کر رہی تھی کہ مکے کے لوگ تو میری بات نہیں مان رہے ہیں، مجھے ابھی ایمان کی اس دعوت کو گھر گھر پہنچانا ہے، مجھے اس پیغام کو پھیلانا ہے۔ کئی صحابہ تو ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ خیال کیا کہ میں قریب کے علاقے طائف کی طرف جاؤں گا اور طائف کو جا کر میں انہیں دعوت ایمان دوں گا۔ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ آپ پر احد کے دن سے زیادہ سخت دن بھی گزرا ہے؟ احد کا دن آپ پر بڑا سخت گزرا تھا، آپ کی پیشانی میں خوت کی کڑیاں دھس گئی تھی اور آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہو گئے تھے اور آپ لہو لہان ہو گئے تھے۔ تو اما جان نے پوچھا کہ اس سے زیادہ سخت دن بھی کوئی گزرا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہاں عائشہ، طائف کا دن احد کے دن سے زیادہ سخت دن تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ شاید طائف کے لوگ ایمان قبول کر لیں گے، طائف کے لوگ میری دعوت پر لبیک کہیں گے، میری جو فکر ہے شاید وہ لوگ سمجھ جائیں گے، یہاں کے اپنے تو نہیں سمجھ رہے ہیں، شاید وہ لوگ سمجھ جائیں۔ ان فکروں کو لے کر اللہ کے نبی طائف میں پہنچے۔ وہاں پر 3 لوگوں سے آپ نے ملاقات کی، ایک کا نام تھا عدیہ لیل، دوسرے کا نام تھا مسعود اور تیسرے کا نام تھا حبیب۔ یہ تینوں حقیقی بھائی تھے۔ ان تینوں بھائیوں میں سے جب اللہ کے نبی ایک کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو خدا نے واقعی اپنا رسول بنا کر بھیجا ہوگا تو میں خانہ کعبہ پر ریشمی غلاف چڑھاؤں گا۔ اس نے گویا آپ کے دعوت کی اہمیت کو نہیں مانا اور آپ کے اس پیغام کی اس نے حقیقت کو نہیں سمجھا، گویا آپ کا اس نے مذاق اڑا دیا۔ دوسرا کہتا ہے کیا خدا کو آپ کے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جسے وہ اپنا رسول بنا کر بھیجتا؟ اور تیسرے نے یہ کہا کہ آپ نے جو کچھ کہا، جو کچھ باتیں آپ نے بتائی کہ میں نبی ہوں اور فلاں فلاں تفصیل جو آپ نے سنائی، اگر وہ سچ ہے تو پھر آپ سے بات کرنا خطرے سے خالی نہیں، کیونکہ آپ ہمیں بھی اپنی ان باتوں میں بلا لیں گے اور اپنا بنا لیں گے۔ اور کہتا ہے کہ اگر نعوذ باللہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بات غلط ہے اور وہ جھوٹ ہے تو پھر آپ سے بات کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان ظالموں نے، ان جابروں نے بس یہی نہیں کیا کہ آپ کی بات نہیں سنی، بلکہ آپ پر کچھ روایات کے مطابق آپ کے پیچھے چند نوجوانوں کو، چند اوباشوں کو لگا ڈالا۔ جس طرح لوگ ستاتے ہیں کسی کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا۔ کچھ ایسے بدبخت تھے جنہوں نے آپ کی طرف پتھر پھینکے، اور وہ محبوب نبی، پوری کائنات میں سب سے افضل ترین شخصیت، جن کو اللہ نے پوری دنیا میں سب سے زیادہ افضل بنایا، پوری کائنات میں افضل بنایا، اللہ نے جن سے بے پناہ محبت فرمائی اور جن کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جنہیں دنیا کی ہدایت کا سامان بنا کر بھیجا تھا، وہ نبی آج طائف کی گلیوں میں اور طائف میں بڑے بے چین اور کرب کے عالم میں آپ کو مارا جا رہا، آپ پر پتھر پھینکے جا رہے، آپ کو اذیت دی جا رہی، آپ کو تکلیف دی جا رہی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ ابن کثیر میں ان جملوں کو بھی لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتیاں خون سے لہو لہان ہو گئی تھی، آپ کے قدم مبارک خون سے بھر گئے تھے، اتنا آپ کو مارا گیا۔ یہ کوئی معمولی تکلیف ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی؟ یہ کوئی معمولی زخم ہے جو میرے نبی کو دیا جا رہا؟
یہ تو ایسی تکلیف تھی کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو رہا ہے. جس محبوب نبی کے لیے پوری کائنات کو میرے رب نے بنایا تھا، آج اسی نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں طائف کی ان گلیوں میں کیسا تکلیف دہ واقعہ پیش آیا کہ آپ پر پتھر پھینکے جا رہے، آپ زمین پر گر رہے، پھر اٹھتے ہیں، پھر پتھر پھینکتا ہے دشمن، آپ کو مار لگتا ہے. کیسی تکلیفوں کو آپ برداشت کرتے رہے. آخرکار آپ اتنے زیادہ نڈھال ہو چکے تھے کہ آپ کو کسی سہارے کی ضرورت تھی. وہاں قریب میں انگور کے باغ پر کوئی دشمن بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے مکے کے قریبی ہیں، رشتہ داروں سے بنتے ہیں، لہٰذا ان کی مدد کرنی چاہیے. ایک نصرانی غلام عداس نامی کو آپ کی طرف بھیجا گیا انگور کے خوشے دے کر کے یہ کھا لیجئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر کھایا. وہ پریشان ہوا کیونکہ طائف کا یہ طریقہ نہیں تھا. اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ پھر ایک دوسرے کا تعارف ہوا تو پتہ چلا کہ وہ یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی، جو علاقہ تھا، اس علاقے کا رہنے والا. تو اللہ کے نبی نے اسے بھی دین کی دعوت دی. طائف کا واقعہ ایسا واقعہ کہ جس نے دشمن کو مجبور کر دیا تھا کہ وہ آپ کی مدد کرے. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، اگر کوئی آج احساس کی آنکھ سے طائف کے واقعے کو محسوس کر لے تو لرز اٹھتا ہے اور سنگ دل سے سنگ دل شخص بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. ذرا تصور تو کر کے دیکھیے کہ وجہ کائنات، دو جہان کے سردار اور وحدہ لا شریک کے دین حق کا پیغام جہنم میں گرتے اور نفس میں الجھے لوگوں تک پہنچانے پیدل مکے سے طائف پہنچتے ہیں. کوئی ذاتی غرض نہیں، کوئی مفاد نہیں. اگر ہے تو صرف یہ کہ غم اور کڑھن اور درد اور ہمدردی اور دلگزاری. کاش کسی طرح طائف والے ہدایت کی راہ پر آ جائیں اور ہمیشہ کی کامیابی پا جائیں. لیکن جو سلوک طائف والوں نے کیا اور اس احسان کا بدلہ جس صفاقانہ اور ظالمانہ انداز میں لوٹایا، تصور کر کے ہی دل کے ٹکڑے ہونے لگتے. زخموں سے چور اور لہو لہان ہونے کے بعد حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عاجزانہ اور والہانہ اور تواضع اور انکساری کے ساتھ اپنے مالک کے سامنے اپنے دکھی دل کے ساتھ جو دعا فرمائی، وہ دعا انسانی ضمیروں کو، بلکہ انسانی مردہ ضمیروں کو زندہ کرنے کے لیے کافی. وہ دعا کیا تھی جس سے آسمانوں پر کوہرام مچ گیا ہوگا. ان لفظوں میں کیسا درد اور اپنی کمزوری کا کیسا اظہار تھا کہ پہاڑوں کا فرشتہ تڑپ کر خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور طائف والوں کو ملیامیٹ کرنے کی اجازت مانگنے لگتا ہے. وہ حضور، وہ پیارے نبی، وہ شفیق نبی، وہ رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ جواب ملتا ہے کہ میں طائف والوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں آیا، میں رحمت بن کر آیا. آج بھی یہ دعا اپنے اندر وہی کیفیت، وہی سوز اور وہی اظہار کمزوری رکھتی ہے جس سے آسمانوں سے اللہ کی مدد فوراً آ جاتی ہے. ذرا ہم سوچ کر دیکھیں، تصور کر کے دیکھیں ہماری تکلیفیں کیا ہے، ہماری مشقتیں کیا ہے، ہماری مصیبتیں کیا ہے، ہماری قربانی کیا ہے اس دین کے لیے کہ ہم زبان سے شکوہ کرنے کا حق بھی رکھتے ہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کی گلیوں میں درد سے گزرنا پڑا. کیسے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ میرے نبی نے یہ دعا مانگی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی. اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی اور اپنے قوت عمل کی کمی، وحوانی علی الناس، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے بسی کا شکوہ تیرے دربار میں رکھتا. اللہ سے شکوہ کر رہے، اے میرے رب، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں کتنا بے بس بنا ڈالا ہے. یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین. اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے. وانت ربی، تو میرا بھی رب ہے. الی من
تکلنی، تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الی بعید یتجہمنی، ایسے کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ ام الی عدو ملکتہ امری، یا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا۔ کتنے کیا جملے میرے نبی کے! اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں ہے۔ کیا میرے نبی نے حقیقت کھولی ہے کہ اے میرے رب، اگر آپ اس حالت میں مجھ سے راضی ہے تو میں ان تکلیفوں کو برداشت کرنے کو تیار ہوں، مجھے ان تکلیفوں پہ کوئی پریشانی نہیں ہے اگر آپ راضی ہو۔ وَلَكِنْ عَافِيَتُكَ هِيَ أَوْسَعُ لِي، پھر بھی تیری طرف سے رحمت، عافیت، سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشا ہے۔ اے میرے اللہ، اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں تو میں ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں کرتا، لیکن پھر بھی آپ سے میں عافیت مانگتا ہوں، یہ میرے لیے زیادہ وسیع۔ اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت، میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی۔ اشرقت لہ الظلمات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ پر غصے میں ہو، غضب پر ہو، ناراض ہو تو میں آپ کو اس وقت تک راضی کرتا رہوں گا جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِكَ، کہ آپ کی ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ طائف کی ان گلیوں میں میرے محبوب نے ایسی درد بھری دعا اللہ کے دربار میں مانگی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمارے نبی کی زندگی کا یہ وہ واقعہ جو ہم کبھی بھلا نہیں سکتے۔ کیا درد، کیا تکلیف، کیا مشقت سے نبی ٹوٹ چکے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر طائف سے نکل کر مکے کو پہنچے، پھر کیا حالات ہوئے، پھر معراج کا واقعہ کیسے پیش آیا اور اللہ نے کن اعزازوں سے نوازا، اور پھر اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہے، معراج جسمانی ہوگی یا معراج روحانی ہوئی، اور معراج کے سلسلے میں صحیح مہینہ اور تاریخی اعتبار سے کیا تفصیل ہے، اور پھر معراج کے اور بھی مراحل انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیوز میں سنیں گے۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو پھر کل شام میں 10 بجے دا میسیج میڈیا یوٹیوب چینل پر ہم آپ سے ایک نئی ویڈیو لے کر اگلی تفصیل کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے، پوری ملت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خیر کی، بھلائی کی، امن کی دعائیں کرتے رہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔